شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حامد و مصلی و بعد. حضرات، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں اور رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے بہت عظیم مقاصد ہیں. اگر وہ مقصد، وہ ایمز نہ حاصل ہو پائیں تو پھر روزہ رکھنا بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا ہے. رمضان کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو لفظ صوم سے اندازہ لگائیے. صوم کا مطلب ہوتا ہے انضباط نفس، سیلف کنٹرول. روزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اور جتنے اعمال ہیں، خاص طور پر قیام اللیل، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی تلاش، ان تمام سے حاصل یہ ہو کہ انسان سیلف کنٹرول یا اپنے نفس کے کمانڈ کرنے کی طاقت پیدا کر لے. اگر انسان ضبط نفس اور سیلف کنٹرول حاصل کر لے جائے تو یہ بہت بڑا گین ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. عموماً انسان کی زندگی گزرتی ہے اور بالکل لاقانونی، لاپرواہ کی زندگی گزرتی ہے. کسی چیز کا کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا ہے، اچھائی برائی کے بارے میں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے. عام طور پر اسی طرح انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. تو رمضان اس لیے بھی آیا ہے تاکہ تمام مسلمانوں کو ضبط نفس کی تعلیم دے دے، ضبط نفس کے لیے تربیت کر دے، سیلف کنٹرول کے لیے یا نفس پر کمان حاصل کرنے کے لیے صلاحیت پیدا کر دے. انسان اگر سیلف کنٹرول سیکھ لے اور اپنے آپ پر قابو رکھنا جان لے تو لڑائی، جھگڑے، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، یہ تمام چیزیں جو اتیجت ہو کر انسان اپنی زندگی میں سب کا ارتکاب کرتا رہتا، خاص طور پر لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، نفرت، لڑائیاں جھگڑے، ساری چیزیں اسی بنیاد پر ہوتی رہتی ہیں. اور پھر ایک ہی سیلف کنٹرول کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں کہا گیا نماز قائم کرو، استبر علیہا، اس پر قائم رہو. نماز قائم کرنے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر ضبط نفس اور نفس پر قابو کرنے کی صلاحیت ہو. نیکی کا کام کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے اوپر قابو رکھے. برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو سیلف کنٹرول حاصل ہو. اگر ضبط نفس انسان کو حاصل نہ ہو پائے تو نہ اچھائیوں کو کر پائے گا اور نہ برائیوں سے بچ پائے گا، نہ اپنے اخلاق کی خرابیوں کو دور کر پائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں اس طرح اپنے کو تربیت کرے، اس طرح اپنے برائیوں کو کھرچ کے نکالے، اس طرح اچھائیوں کو اپنے اندر بھرے کہ وہ سیلف کنٹرول اور نفس کی کمانڈ اس کو حاصل ہو جائے اور وہ کوئی بھی کام غیر منصوبہ بند طور پر، کوئی بھی کام اتیجت ہو کر کے، کوئی کام غیر ارادی طور پر نہ کرے. ہر کام شعور سے کرے، ہر کام ادراک کی بنیاد پر کرے، ہر کام جان بوجھ کے کرے، ہر کام کے نفع نقصان کو دیکھ کر کرے. دوسرا فائدہ یہ ہے رمضان کے مہینے کا ضبط اوقات. آدمی اپنے اوقات پر کنٹرول کرنا سیکھ لے، صحیح ڈھنگ سے اپنے اوقات کو استعمال کرنا جان لے. انسان کی زندگی میں سب سے بڑی قیمتی چیز اور سب سے بڑی دولت اس کے اوقات ہیں. اوقات پر جو آدمی کنٹرول کرتا ہے اور جو صحیح معنی میں اوقات کو استعمال کرنا جانتا ہے وہی دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا ہے. ایک الٹریٹ انسان بھی اگر اس کی زندگی میں انضباط وقت ہے، اوقات کو استعمال کرنا، صحیح وقت پر کام کرنا سیکھ لیتا ہے تو بڑا سے بڑا کام نمایاں کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے.
لیکن سے بڑے انسان اگر پھوہڑ پڑا کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں اور اوقات کو ایسے ضائع کرتے رہتے ہیں تو زندگی میں کچھ ان کے سامنے نہیں آتا ہے۔ ایک روٹین انسان زندگی گزارتا ہے، جہاں سے شروع ہوا، سانس لینا شروع کیا اور سانس ٹوٹی ہے، بس اسی روٹین لائف گزارنے کے چکر میں رہ جاتا ہے، کبھی اس سے ہٹ نہیں پاتا ہے۔ عموماً انسان کی روٹین کی زندگی گزرتی ہے، بس جس ماحول میں آنکھ کھولا، جس طرح سے سانس لینا شروع کیا، چلا جا رہا اسی لائن پر، نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، بس اسی پر نقطۂ انجماد پر رہتا ہے، اس سے ہٹنا جانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو جو سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے وقت کی دی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو بہت کچھ کارنامے زندگی میں انجام دے سکتا ہے۔ آپ اگر پڑھیں واقعات کامیاب لوگوں کی زندگی کے تو آپ دیکھیں گے اکثر وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے وقت کو صحیح طور پر استعمال کیا، جنہوں نے اچھے کام میں وقت کو لگایا، جو سونے کے لیے، رونے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں وہ لگایا ہے۔ عام طور پر کیا کرتا ہے انسان؟ سونے میں وقت گزارتا ہے، کھانے میں گزارتا ہے، رونے میں گزارتا ہے، شکوہ شکایت میں گزار جاتا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، اسی میں زندگی کٹ جاتی ہے۔ تو اوقات رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ انضباط نفس سکھا دے۔ آپ دیکھیں کہ کاہل سے کاہل انسان کو بھی سحری کے وقت ہی جاگنا ہوگا، اسی وقت کھانا ہوتا ہے، افطار کے ٹائم ہی میں اس کو سب انتظام کرنا پڑتا ہے، اسی وقت اس کو افطار کرنا پڑتا ہے۔ قیام اللیل کا اگر اس کو شوق ہے اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے تو اسی وقت پر قیام اللیل کرتا ہے۔ تو یہ سب اوقات رمضان کے مہینے میں انسان کے منظم ہو جاتے ہیں، روزمرہ زندگی کے لیے نہیں رہ جاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں تو آدمی کس ٹائم کھایا، کس ٹائم اٹھا، کس ٹائم جاگا، کس ٹائم بھاگا، اس کا اپنا الگ رہتا ہے، لیکن یہاں پابند ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کی بنیاد پر، ٹائم میں اس کی سیٹ اپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹائمنگ انسان کی سیٹ اپ کرنے کے لیے بھی رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کو وقت ملا ہوا ہے۔ کیا انسان کو جو وقت ملا ہوا ہے اس کی اپنی کمائی ہے؟ کیا انسان اوقات کو خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کا وقت دیا ہوا ہے، اگر صحیح استعمال کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ برف کی طرح پگھل کر بہہ جاتا، وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی اگر یہ کہے اچھا بھائی اپنا وقت نہیں استعمال کر پا رہا ہوں، چلو تم خرید لو، ایسا ہو پائے گا؟ وقت کو نہ خریدا جا سکتا ہے، وقت کو نہ بیچا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ اس کو زیادہ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال نہیں کر پائیں گے تو برف کی طرح پگھل کر کے وقت بہہ جاتا ہے، کسی کام نہ آپ کے کام آتا ہے نہ دوسرے کے کام آتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں انضباط وقت کی تعلیم دی گئی ہے، آپ اپنے کام کو استعمال کیجئے، اور وقت کو انسان گزارتا ہے، کیا اس کی پرشش نہیں ہوگی؟ اس کی پرشش ہوگی۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اس کو کہاں استعمال کیا؟ صحیح استعمال کیا، غلط ہی استعمال کیا، یہ استعمال کیا کہ نہیں استعمال کیا؟ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہمارا گزر رہا ہے، کیا ہم اس کے بارے میں بے خوف ہیں کہ اس کے بارے میں پرشش نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں بھی پرشش ہوگی، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا، بتاؤ وقت ہم نے دی تھی، یہ نعمت ہم نے عطا کی تھی، اس کا صحیح استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو انضباط وقت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح انضباط عقل و شرب، کھانے پینے کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح وقت پر، صحیح مقدار میں کھانا، یہ رمضان کے مہینے میں اس سے تعلیم ملتی ہے۔ اس پر بہت اسٹریس تو نہیں ہے، لیکن جو سسٹم بنایا گیا اس سسٹم میں یہ چیز داخل ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں ٹائم ہی سے کھاتا ہے، اور بغیر رمضان میں اگر کھانے کی ہیبٹ ہو جائے تو آدمی ہر دم بھرتا رہتا ہے، بوجھ لاتا رہتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں فکس ہے۔ تو کھانے پینے کا وقت متعین کرتا ہے، کھانے پینے کی مقدار بھی متعین ہوتی ہے، اور کھانے پینے کے سلسلے میں یہ کہ انسان کو عادی بنایا جاتا ہے کہ کتنا کھانا چاہیے۔ آج سب سے بڑی بیماریاں یہی ہیں کہ انسان زیادہ زیادہ کھاتا ہے۔ کتنے موٹاپے کی بیماریاں اس لیے پھیل گئی ہیں ساری دنیا میں، ہندوستان تک میں جن کے پاس دولت ہے اور جو پوسٹ لائف گزارتے ہیں، وہاں یہ ہے کہ 15 سال کے ہو گئے ہیں اور 150 کلو کے ہو گئے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ڈھنگ ترکیبیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپریشن کر کے معدے کو اور گلے کا ایک ساتھ ملا دیتے ہیں تاکہ کم کھا سکیں، لیکن سب ناکام، سب بیکار ہے۔ تو کھانے کا کیا ہے؟ کوئی حد ہے، لمٹ ہے؟ آدمی کھاتا چلا جاتا ہے اور بھینسا بنتا چلا جاتا ہے، اور زندگی بوجھ بن جاتی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے سلسلے میں خود تعلیم دی ہے کہ معدے کا 3 حصہ کرو، ایک حصے میں کھانا کھاؤ، ایک حصے میں پانی پیو، ایک حصے میں سانس لینے کا رکھو۔ اب جو آدمی گلے تک بھر لیتا ہے، سانس لینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تھوڑا چلے گا ہانپے گا، تھوڑا چلے اٹھے بیٹھے گا ہانپے گا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے لیے بوجھ لادا ہوا ہے، مستقل بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ تو انضباط طعام، انضباط اکل و شرب کی بھی تعلیم دی گئی اسلام میں، اور رمضان کے مہینے خاص طور پر کہ یہ وقت وقت پر کھاؤ اور جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ، اس سے بیشی مت کھاؤ، اس سے زیادہ کھاؤ گے تمام بیماریاں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ اس لیے پیدا ہوتی ہیں، کھانے پینے کا انسان نظم نہیں رکھتا صحیح ڈھنگ سے، وقت کا کھانے کا نہیں رکھتا صحیح ڈھنگ سے، بے وقت کھاتا رہتا ہے، ضرورت سے زیادہ کھاتا رہتا ہے، یہی سب جمع ہو کر کے انسان کے جسم میں ڈھنگ ڈھنگ بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اور اسی لیے رمضان کے مہینے میں طبی فوائد بھی بہت بتائے گئے ہیں، ڈھنگ ڈھنگ کے طبی فوائد بتائے گئے ہیں، موٹاپے کا علاج، شوگر کا علاج، اور کیا نام ہے اس کے سوا انسان کے اسٹریس کا علاج، اور جو بی پی بڑھ جاتی ہے اس کا علاج، تمام بے شمار طبی اس طرح کی ایک معجزہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک میریکل ہے، معجزہ ہے صحت کے لیے بھی، اور بے شمار اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو بہت سی بیماریوں کا لوگوں نے علاج کیا ہے، اور بہت سے پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی اطباء یہ اپنے ان لوگوں کے کھانے پینے کا جو اسلام میں تعلیم دی گئی ہے وہ تو ہے نہیں کہیں، تو الل ٹپ کھاتے تھے، تو باقاعدہ تعلیمات مذاہب کے سینٹر سے اور بڑے بڑے ان کے مذہبی سربراہوں کی طرف سے تعلیمات صادر ہوتی تھیں، ہدایات صادر ہوتی تھیں کہ اتنے دن کا مہینے میں روزہ رکھو، اتنے دن ہفتے میں 2 دن روزہ رکھو تاکہ تمہاری صحت بحال رہے، زیادہ سے زیادہ کھاتے چلے جا رہے ہو۔ تو آج کے زمانے میں جو اسلام کے آداب اکل و شرب ہیں وہ چیز کے لوگوں نے ختم کر دیا ہے، انسان صرف سیلف سینٹرڈ ہو گیا ہے، جو کچھ ملے اپنے اوپر خرچ کر ڈالو، کھانے کے سلسلے میں جو ملے کھاتے جاؤ، چربی چڑھاتے جاؤ، بیماری کو پروگریس کرتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، یہی سب ہو کے رہ گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ تھی کہ صحت کے سلسلے میں کہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، صحت قابل رشک چیز ہے، آدمی صحت کی حالت میں رہتا ہے تو بہت سے کام کر سکتا ہے، لیکن اگر کھا کر بیماری شکار ہو جائے تو ہر قدم پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام کے سوا دیگر مذاہب میں صیام کا تصور اس لیے بھی رہا ہے تاکہ لوگ صحت کے اعتبار سے مضبوط رہیں، اور لوگوں نے پہلے تجربہ کیا بہت سی جگہوں پر کہ مسلمان جو کھانے پینے کا نظم ان کے ہاں صحیح رہتا ہے، کھانے کی مقدار اور کھانے کا وقت اور روزے رکھنے کا جو تصور ہے اس کی بنیاد پر مجموعی اعتبار سے جو مسلمانوں کی صحت رہتی رہی تو کسی دوسرے کی صحت نہیں رہتی تھی۔ قوموں کا جب دوسرے مذاہب کے لوگوں کا آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے صحت کے سلسلے میں بھی، اب آج پتہ نہیں سب خلط ملط ہو گیا ہے، اکثر تو بے دین ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو اگر کمپیئر کیا جائے کہ مسلمانوں کی صحت کا اور غیر مسلمانوں کی صحت کے بارے میں کیا تفاوت ہے، تو روزہ کے بعد اگر اس کا جائزہ کمپیئر کیا جائے تو مسلمانوں کی صحت سب سے بہتر مجموعی طور سے ثابت ہوگی۔ روزے کا ایک فائدہ طبی ایک نقطۂ نظر سے یہ ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کی روحانیت پروگرس کر جائے، انسان کے اندر تقوی، للہیت، انابت کی کیفیت، اللہ سے خوف، ڈر اور آخرت کی طرف رجحان، یہ سب چیزیں جو حقائق حیات ہیں یا جس سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے ان میں اضافہ ہو، انسان کی سوچ بدلے، انسان کی ذہنیت بدلے، انسان کے دل میں رقت پیدا ہو، انسان کے دل میں انابت پیدا ہو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر گزار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ ان سب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عام دنوں میں جو آپ کے اندر خوف نہیں ہوتا ہے، انجام کا خوف نہیں ہوتا ہے، جہنم کا خوف نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہ شوق نہیں ہوتا ہے جنت میں جانے کا، اس مہینے میں اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ اس مہینے میں آپ کی دلوں کی حالت بدل جائے، رقت پیدا ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ثواب بڑھ گیا ہے۔ کس لیے بڑھ گیا ہے؟ تاکہ آپ کی اسپریچول پاور بڑھے، تاکہ آپ کی روحانی استعداد میں اضافہ ہو۔ آپ تراویح پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سب کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہی ہے کہ آپ کے اندر دینداری کی صلاحیت بڑھ جائے،
آپ کے اندر اخلاص کا میں اضافہ ہو جائے، آپ کی زندگی آخرت رخی بن جائے کہ ترجیح دیں آپ آخرت کو، آخرت کے بارے میں سوچیں، تو یہ اسپریچول جو پروگریس جو مطلوب ہے اسلام میں، اور دینداری جو صالحیت جو مطلوب ہے، وہ سب سے بڑا مطلوب ہے، جو قرآن میں خاص طور پہ اسٹریس کیا گیا کہ کبریائی اللہ کی بیان کرو، شکر گزار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، یہ مقصد ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان کا مہینہ اس لیے بھی آیا ہے، ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اخلاق سدھر جائیں۔ روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کا مین مقصد یہ بھی ہوتا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ، اور روزہ رکھنے کے باوجود من لم یدع قول الزور ولا عمل بہ فلیس للہ حاجہ، یا اور کما قال کہ جو آدمی روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد دنیا کے جال بوال، مکر فریب، جھوٹ بولنا اور جھوٹے کام کرنا اور یاری مکاری کرنا یہ نہ چھوڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے روزے دار کی روزی کی اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بھی مطلوب ہے کہ آپ کی مورلٹی میں اسٹرینتھ پیدا ہو، آپ کے اخلاق میں ترقی ہو، آپ کے اخلاق میں سدھار آ جائے، یہ بھی بڑا مقصد ہے۔ ماں صرف کھانا پینا چھوڑ دینا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ مادیت کا جو آپ کے اندر کثافت ہے وہ ٹوٹے اور روحانیت کا نور، روحانیت کی کیفیت بڑھے، تو اخلاق بھی سدھرنا چاہیے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ چیخیں نہیں، آپ چلائیں نہیں، آپ گالی غلوج نہ کریں، آپ جھگڑا نہ کریں، یہ سب بھی بچنا ضروری ہے۔ رمضان کے مہینے میں آدمی کہتے ہیں بھوکھا رہتا ہے تو پارا چڑھنے لگتا ہے، تو چیخنا، چلانا، لڑنا جھگڑنا، مرد عورتیں بوڑھے یہ سب اس میں اور زیادہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ روزہ اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کے اندر صبر پیدا ہو، آپ کے اندر ضبط پیدا ہو، آپ کے اندر کنٹرول پیدا ہو، آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں، آپ اپنے باتوں پر کنٹرول کریں، اپنے ہاتھ پر کنٹرول کریں، آپ اپنی روزی روٹی جو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی اس پر کنٹرول کریں، ہر چیز پر کنٹرول کرنے کے لیے موجود ہے۔ اخلاقیات میں کیا ہے؟ اخلاقیات یہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو دنیا میں جس کے حقوق آپ کے اوپر ہوتے ہیں، چاہے انسانوں کے ہیں، چاہے رشتہ داروں کے ہیں، چاہے جانوروں کے ہیں، چاہے اللہ کی دوسری مخلوقات کے ہیں، ان کے ساتھ تعامل میں آپ انصاف پر قائم رہیں، یہ ہے اخلاق۔ تو اخلاقیات دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہو یا زندگی کو کیسے برتیں صحیح ڈھنگ سے، اسی کا نام اخلاق ہے۔ تو اخلاق کو درست کرنے کے لیے اسلام آیا ہوا ہے، اور آپ کا تعامل ہوتا ہے انسانوں سے بھی ہوتا ہے، جانوروں سے بھی ہوتا ہے، پاس پڑوس بھی ہوتا ہے، تو جہاں بھی رہیں رمضان کے مہینے میں کول رہیں، رمضان کے مہینے میں ثبوت دے دیں کہ ہم روزے دار ہیں، حتیٰ کہ کوئی اتیجت کرے، بھڑکائے یا بھڑکاؤ بات کرے، جھگڑے پر آمادہ کرے، تو وہاں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کہیے کہ ہم روزے دار ہیں، ہمیں مت بھڑکاؤ، ہمیں مت انگے برنگے کرو، ہمیں برائی پر یا چیخنے چلانے پر آمادہ مت کرو، معذرت کر دینی چاہیے۔ تو رمضان کے مہینے میں روزانہ آپ کو یہ بھی ثبوت دینا ہے کہ آپ اپنے اخلاق میں مضبوط ہیں، آپ اپنے اخلاق میں کامل ہیں، اور سماج و معاشرہ آپ کو دیکھے، سماجی زندگی میں آپ ایک اچھے اور نیک و سدھرے انسان بن جائیں، یہ مطلوب ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مقاصد رمضان کل، آخر دعوانا